شریعت کہتی ہے کہ جس ماحول میں صلح کرانے والے لوگ رہتے ہیں وہاں کوئی بات کبھی بڑا مسئلہ نہیں بنے گی. جس ماحول میں صلح کرانے کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں کوئی اختلاف بڑی شکل اختیار نہیں کرے گا. ہاں جہاں صلح کرانے والے نہیں ہوتے وہیں چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی بہت بڑا بنتا. بھائیو، جیسا ہم نے کہا یہ نیکی بہت کم ہے معاشرے میں، اور یہ نیکی کرنے والے انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں. خوش نصیب ہوں گے آپ، بڑے سعادت مند ہوں گے آپ، اور اخروی فوز و فلاح کے بڑے حقدار ہوں گے آپ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ کردار پیدا کر لو کہ میں اب جہاں تک میرا بس چلے دو لڑتے افراد کے درمیان صلح کراؤں گا، دو جھگڑتے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤں گا، دو لڑتے میاں بیوی کے درمیان صلح کراؤں گا، دو لڑتے خاندانوں کو میں ملاؤں گا. جہاں بھی محبت کی جگہ نفرت آ گئی ہے نفرت کو مٹا کر پھر سے محبت کو بحال کرنے کی کوشش کروں گا. جو شخص یہ عزم لے کر جیے اور اس سلسلے میں سنجیدہ کوششیں کرے وہ بڑا سعادت مند ہے اور اس زمین کا ایک خوش نصیب انسان ہے. مگر یہ خوش نصیبی جیسے میں نے کہا بہت کم لوگوں کے حق میں آتی ہے. یہ کتنی بڑی نیکی ہے جانتے ہیں؟ لڑتے لوگوں کے درمیان صلح کرانا، بگڑے تعلقات کو پھر سے سدھارنا اور بحال کرنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ. آپ نے صحابہ سے کہا لوگوں کیا میں تمہیں ایک ایسی نیکی نہ بتاؤں جو فضیلت اور درجے میں نفل نمازوں سے بڑھ کر ہے، نفل روزوں سے بڑھ کر ہے، نفل صدقات سے بڑھ کر ہے؟ ایسی نیکی نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ضرور بتائیے نا وہ کون سی نیکی ہے جو نفل نماز سے بڑھ کر، نفل روزوں سے بڑھ کر، نفل صدقے سے بڑھ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصلاح ذات البین، بگڑے تعلقات کو سدھارنا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا. آپ نے کہا یہ وہ نیکی ہے جو نفل نماز، نفل روزوں، نفل صدقات سے بڑھ کر ہے. وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. پھر آپ نے کہا یہ جو تعلقات کا بگاڑ ہے، باہمی اختلاف ہے، ارے یہ تو مونڈ کے رکھ دیتا ہے. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. آپ نے کہا تعلقات کا بگاڑ اور اختلاف یہ مونڈ کے رکھ دیتا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے، تمہاری دینداری کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے. کیا مطلب؟ جہاں اختلافات آتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہاں انسان کے اندر سے دین کی ایک ایک صفت جاتی رہتی ہے. اختلاف کی آگ میں، نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے وہ اخلاق سے باہر ہو جاتا ہے، ادب سے باہر ہو جاتا ہے، انصاف کے تقاضوں سے باہر ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جیسے حجام سر مونڈ دیتا ہے، سر پہ کوئی بال باقی نہیں رہتا، یہ اختلافات بھی تمہارے دین کو مونڈ کے رکھ دیتے ہیں. حدیث کا مطلب کیا ہو جانتے ہیں؟ ایک شخص نفل نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص لڑتے لوگوں کے درمیان صلح کرا رہا ہے. کون افضل ہے؟ لڑتے لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا افضل ہے. ایک شخص ہے نفل روزوں کا بڑا پابند ہے، اور ایک شخص ہے نفل روزے تو نہیں رکھتا ہے لیکن جہاں بھی اختلاف دیکھتا ہے کمپرومائز کروانے کی کوشش کرتا ہے. کون افضل ہے؟ وہ کمپرومائز کروانے والا افضل ہے. کتنی بڑی نیکی ہوئی ہے، کتنا بڑا درجہ ہوا یہ. ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ نے کہا ہر صبح انسان جب جاگتا ہے تو رب العزت نے اس پورے بدن میں سر سے پیر تک انسانی بدن میں 360 جوڑ رکھے ہیں. اسی کی وجہ سے انسان آسانی سے چلتا ہے، پھرتا ہے، پلٹتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے. یہ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو پھر انسان ایک پتھر کی مانند غیر متحرک وجود بن جاتا. پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر صبح جب انسان جاگتا ہے ان 360 جوڑوں کے بدلے 360 صدقے واجب ہوتے ہیں. اور آپ نے فرمایا یہ 360 صدقے انسان کیسے ادا کرتا ہے؟ کہا تعدیل بین اثنین صدقہ، دو لڑتے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کراؤ گے تو ایک صدقہ ادا ہوگا. والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرو گے ایک صدقہ ادا ہوگا. تو ہر صبح ہم پر جو صدقے واجب ہوتے ہیں ان صدقوں کی ادائیگی کا ایک راستہ اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہے.